بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کے کلام کی آخری صورت ہے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ ایام میں یہ بات سنی تھی کہ یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ ایک واقعے میں اتاری گئی ہے، جبکہ یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو اور سحر کیا تھا، تو اس کے ازالے اور اس کے توڑ کے لیے اللہ رب العزت نے ان دو صورتوں کو نازل فرمایا تھا۔ تو یہ آخری صورت ہے۔ قرآن پاک کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہے اور اس کی انتہا سورہ ناس سے ہے، جس میں اللہ رب العزت نے شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ شیطانی وسوسے کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ تو ابتدا اور انتہا علماء نے جو ہے اس میں مناسبت اور جوڑ بیان کیا ہے، اور وہ جوڑ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا کرنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی حمد اور ثنا بیان کرنے کے بعد اپنی مدد اور صراط مستقیم کی توفیق مانگنے کا حکم دیا ہے سورہ فاتحہ میں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی توفیق اور صراط مستقیم کے پر چلنے کی دعا مانگنے کا حکم دیا گیا۔ تو سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت کی مدد اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن اور یہ دو چیزیں جس آدمی کو مل گئی، اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور گئی۔ جس کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد شامل ہو گئی اور جس کو اللہ کی مدد میسر اور حاصل ہو گئی اور جسے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مل گئی، اس کی دین اور دنیا دونوں سنور جائے گی۔ تو چونکہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی مدد اور صراط مستقیم، ان دونوں چیزوں پر چلنے میں شیطانی وساوس اور مکر و فریب کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ شیطان ان دونوں چیزوں سے جس کو حاصل ہوگی اس پر حملے کرے گا، وسوسوں کے ذریعے، مکر اور فریب کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخر صورت میں جو ہے اس کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ یہ سورہ فاتحہ اور سورۃ الناس میں مناسبت اور جوڑ ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، وہاں پر اللہ رب العزت نے جن چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا میں پیش آتی ہے۔ انسانی جسم کو جو آفات اور مصیبتیں پیش آتی ہے، ان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے سورہ فلق میں، اور سورہ ناس میں اخروی اور آخرت کی مصیبتوں اور آفات سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ یہ ان دو صورتوں میں فرق ہے۔ اسی لیے سورہ فلق کی ابتدا میں اللہ رب العزت کی جو صفت بیان فرمائی، رب الفلق، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان فرمائی کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے مالک کی، صبح کے رب کی۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کی جو صفت بیان فرمائی رب الناس، انسانوں کے مالک اور انسانوں کے رب کی، وہاں رب الفلق اور یہاں رب الناس صفت بیان فرمائی۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ سورہ فلق میں جن چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے وہ چیزیں دنیاوی آفات اور مصیبتیں ہیں جو انسان کو بھی پیش آتی ہے اور دیگر حیوانات کو بھی پیش آتی ہے، اسی لیے رب الفلق صفت بیان فرمائی۔ اور یہاں جن چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم ہے وہ صرف انسانوں کو پیش آتی ہے، اسی لیے فرمایا رب الناس۔
پہلے جو ہے ہم اس صورت کا ترجمہ سن لیں، اس کے بعد مختصر جو ہے انشاءاللہ تفسیر کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنی رضا کے مطابق جو ہے مجھے اس کی صحیح تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے ترجمہ سن لے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے فرمایا، حکم دیا، قل، آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ اعوذ برب الناس، کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے مالک کی۔ اور کس کی پناہ مانگتا ہوں؟ ملک الناس، اور انسانوں کے بادشاہ کی۔ الہ الناس، انسانوں کے اور لوگوں کے معبود کی۔ تین صفتیں بیان فرمائی یہاں پر۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کا جب تقابل ہم کریں گے تو ہمیں ایک چیز تو یہ معلوم ہوگی کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے وہ تین چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ایک، اور جن چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی وہ تین چیزیں۔ قل اعوذ برب الفلق، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی۔ آگے عموماً جو ہے ساری مخلوقات سے پناہ مانگنے کے بعد خاص طور پر تین چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ من شر غاسق اذا وقب، پہلی چیز، ومن شر النفاثات فی العقد، دوسری چیز، ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ایک بیان کی گئی، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی وہ ہے تین۔ اس کے مقابل میں سورہ ناس میں دیکھے، اللہ تعالیٰ کی تین صفتیں بیان کی گئی اور پناہ مانگی گئی ایک چیز سے۔ سمجھے بھی میری بات؟ اللہ رب العزت سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رب الفلق، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی وہ ہے تین، اور سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کی تین صفتیں بیان کی گئی۔ قل اعوذ برب الناس، پہلی صفت، ملک الناس، دوسری صفت، الہ الناس، تیسری صفت۔ اور جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے من شر الوسواس الخناس، شیطان کے شر سے جو ہے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تو مجھے بچا لے شیطان کے وسوسے کے شر سے۔ تو پناہ جس چیز سے مانگی گئی وہ ایک ہی چیز ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف، واللہ عالم، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دنیاوی آفات اور مصیبتیں جو ہے وہ اخروی آفات اور مصیبتوں کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ رب العزت کسی بندے کو دنیا کے اندر ایک گھڑی کے لیے بھی سکھ نہ دے، ایک گھڑی کے لیے بھی اس کو سکھ حاصل نہیں ہوا، اور آخرت کے اعتبار سے اگر وہ کامیاب ہو گیا تو سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہے، اور اگر آخرت کے دنیا کے اندر اس کو جو ہے ساری خوشیاں جو ہے میسر ہے، لیکن آخرت میں اگر اسے ایک گھڑی کے لیے جہنم میں جانا پڑا تو یہ اس کے مقابلے میں بڑا خطرناک ہے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ دنیاوی مصیبت ہلکی ہے اور آخرت کی مصیبت جو ہے بھاری ہے، یہ اس میں اشارہ ہے۔ چونکہ سورہ فلق میں ان چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے جو دنیا میں انسانوں کو پیش آتی ہے، اور سورہ ناس میں ان چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے جو انسان کو آخرت میں جو ہے پیش آتی ہے، اور وہ ہے شیطانی وسوسہ۔ تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے سورہ فلق میں ایک صفت اللہ کی اور تین چیزوں کے شر سے پناہ، اور سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کی تین صفتیں اور ایک چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ یہ تو دنیا کا جو ہے دستور ہے۔ جیسے مثلا انسان کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اگر معمولی ضرورت ہے تو جس کے پاس آدمی جائے گا تو اس کے صفات زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا کسی کو 1000 روپے کی ضرورت پڑے گی، معمولی چیز ہے، معمولی رقم ہے، تو جا کر کہے گا بھئی حاجی صاحب مجھے 1000 روپے کی ضرورت ہے، آپ مجھے عطا فرمائے۔ ایک ہی صفت بیان کی اس نے، حاجی صاحب۔ اور اگر اسے بھاری رقم کا سوال کرنا ہے
تو صفات جو ہے سامنے والے کے زیادہ بیان کرنے پڑیں گے۔ حاجی صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ مال سے نوازا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی زیارت بار بار نصیب فرمائی، اور آپ الحمدللہ دیندار ہے، مجھے اتنی ضرورت ہے۔ صفات جو ہے زیادہ بیان کریں گے جب بھاری چیز کا سوال ہو۔ معلوم ہو رہا ہے کہ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں بیان کی گئی ہے، اور 3 صفات بیان کر کے شیطانی وسوسے سے جو ہے پناہ مانگی گئی ہے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ شیطانی وسوسہ جو ہے انسان کی جسمانی آفتوں کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے، یہ بہت بھاری ہے۔ شیطانی وسوسہ جو ہے بہت خطرناک چیز ہے، جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلی صفت جو ہے بیان فرما کر ارشاد فرمایا کہ آپ پناہ مانگتے ہوئے فرمائیے اعوذ برب الناس، کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، اور انسانوں کے معبود کی۔ کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، اس شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ خناس فرمایا، خانس نہیں فرمایا۔ معنی ہے بار بار پیچھے ہٹنے والا۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ شیطان وسوسہ ایک مرتبہ ڈال کر چلا نہیں جائے گا، بار بار جو ہے وہ وسوسہ ڈالے گا۔ اور خانس کے معنی ہے وسوسہ ڈالنے والا، بار بار والا ترجمہ خانس میں نہیں ہوگا، اور خناس میں بار بار ترجمہ ہوگا۔ تو اس کی یہ صفت ہے شیطان کی، کہ وہ انسانوں کے دلوں میں بار بار وسوسے ڈالتا ہے۔ کہاں ڈالتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، اس شیطان کے شر سے، اس وسوسے کے شر سے کہ جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں، انسانوں کے سینوں میں۔ اب وہ وسوسہ ڈالنے والا چاہے پھر من الجنت والناس، چاہے وہ جنات ہو یا انسان ہو۔ معلوم ہو رہا ہے کہ جس طرح جنات وسوسہ ڈالتا ہے، اسی طرح انسان بھی وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس کی متعلق جو ہے بعد میں بیان کریں گے۔ تو اعوذ برب الناس، یہاں پر اللہ رب العزت نے اس صورت میں 5 مرتبہ لفظ ناس کا ذکر فرمایا ہے، 5 مرتبہ۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، اور من الجنت والناس۔ تو الناس کا لفظ جو ہے 5 مرتبہ آیا۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی ہے، وہ تینوں صفتیں جو بیان کی گئی وہ حفاظت کی طرف داعی ہے، وہ حفاظت کی طرف دعوت دینے والی ہے۔ کیسے؟ قل اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے مالک کی، پروردگار کی۔ تو علماء نے اس کا لطیفہ یہ بیان کیا ہے کہ 5 مرتبہ جو الناس کا ذکر ہے، اس میں پہلے ناس سے مراد بچے ہے، بچے، چھوٹے بچے، اور اس پر قرینہ ہے لفظ رب۔ رب کے معنی ہے پرورش کرنے والا۔ تو چونکہ پرورش کی ضرورت بچوں کو زیادہ پڑتی ہے، بچوں کو پالنا پڑتا ہے، ان کی پرورش کرنی پڑتی ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ پہلے الناس سے مراد ہے بچے، کہ میں پناہ مانگتا ہوں بچوں کے رب کی۔ دوسرا ناس جو ہے بیان کیا ملک الناس، اس دوسرے ناس سے مراد جوان ہے، اور اس پر قرینہ ہے، یعنی یہ جوان مراد لیا ہے، اس پر دلالت کرنے والا جو لفظ ہے وہ ملک ہے، ملک، بادشاہ، چونکہ سیاست کا تعلق جوانوں سے ہے۔ اور تیسرے لفظ ناس سے مراد الہ الناس، بوڑھے لوگ ہے، چونکہ بوڑھے لوگ دنیا سے منقطع ہو کر آخرت کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، عبادت کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، اس لیے پہلے ناس سے مراد بچے، دوسرے ناس سے مراد جوان، اور تیسرے ناس سے مراد بوڑھے، اور چوتھے ناس سے مراد الذی یوسوس فی صدور الناس، اس چوتھے الناس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے۔ اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دور ہے،
جس کا اللہ سے کوئی سروکار اور تعلق ہی نہیں، کافر، تو وہاں تو شیطان سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا بھائی ہے، اس کو تو بہکانے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ معلوم ہو رہا ہے کہ جس دل کے اندر ایمان کی دولت ہوتی ہے، شیطان اسی دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ چور چوری وہی کرتا ہے جہاں پر اسے مال ملتا ہے، لہذا ایمان شیطان جو ہے یہ ایمان کا چور ہے، ڈاکو ہے، لہذا جس دل میں ایمان ہوتا ہے وہیں پر جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ تو چوتھے الناس سے مراد ہے اللہ کے نیک بندے، یوسوسو اس کا قرینہ ہے کہ شیطان انہی کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور پانچویں الناس سے مراد مفسد لوگ ہے، یعنی جو فساد کرنے والے لوگ ہیں، یہ الناس سے مراد، پانچویں الناس سے مراد فساد کرنے والے لوگ۔ من الجنۃ والناس، چونکہ مفسد جو لوگ ہوتے ہیں وہی انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ من الجنۃ والناس سے معلوم ہو رہا ہے کہ وسوسے جس طریقے پر جنات ڈالتا ہے یعنی شیاطین ڈالتے ہیں، اسی طریقے پر وسوسے انسان بھی ڈالتے ہیں۔ پہلے وسوسہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ وسوسہ کے معنی ہے پوشیدہ طریقے پر پوشیدہ کلام کو کسی کے دل میں ڈالنا، یہ وسوسہ کی تعریف ہے۔ اور شیطان کا یہ کام ہوتا ہے۔ شیطان ہمیں نظر نہیں آتا، وہ ہمیں دیکھتا ہے اور مخفی طور پر مخفی کلام کو انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ تو یہاں شیطان کا وسوسہ ڈالنا، اس میں تو کوئی شبہ ہے ہی نہیں، لیکن انسان کا وسوسہ ڈالنا وہ تو ظاہر میں دکھائی دیتا ہے، سامنے ہے، وہ وسوسہ کیسے ڈالتا ہے؟ اسی لیے بعض علماء نے یہ انسانی جو شیاطین ہے، شیاطین جناتوں میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی ہے۔ شیاطین الانس والجن، قرآن میں دونوں کا ذکر کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنسِ، انسانوں میں بھی شیاطین ہے، جناتوں میں بھی شیاطین ہے، بدمعاش قسم کے لوگ ہیں۔ تو بعض علماء نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ انسانی شیاطین جو ہے وسوسہ ڈالتے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بعض لوگوں کے سامنے ایسی بات کرتے ہیں جس سے سامنے والا شک اور شبہ میں پڑ جائے، لہذا شک اور شبہ میں پڑنے کی وجہ سے جو ہے گویا اس نے وسوسے کے ذریعے اس کو شک و شبہ میں ڈال دیا۔ اور شیخ عز الدین ابن عبد السلام نے الفوائد فی مشکلات القرآن کتاب ہے، اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں انسانی شیاطین انس سے مراد ہے انسان کا خود کا نفس، اور انسان کا نفس اگر مراد لیں گے تو پھر یہ شبہ ختم ہو جائے گا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وکفری، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے۔ جس طرح شیطان انسان کا دشمن ہے، اسی طرح انسان کا نفس بھی جو ہے اس کا بڑا دشمن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 صفات کو بیان کر کے شیطانی وسوسے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں پہلی صفت بیان فرمائی رب الناس، دوسری صفت بیان فرمائی ملک الناس۔ یہ تینوں صفتیں حفاظت کی طرف داعی ہے، حفاظت کی طرف دعوت دے رہی ہے، چونکہ رب جو ہوتا ہے، پالنے والا جو ہوتا ہے، وہ جس کی پرورش کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جیسے ماں کو دیکھ لیجئے، باپ کو دیکھ لیجئے، جس کی بھی پرورش وہ کرتے ہیں اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ دوسری صفت بیان فرمائی ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ۔ یہ بادشاہ، یہ صفت بھی حفاظت کی طرف داعی ہے کہ جو صحیح بادشاہ ہوگا وہ اپنی رعایا کی حفاظت کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات مشہور ہے۔ جب امیر المومنین تھے، بادشاہ تھے، ایک مرتبہ رونے لگے، چونکہ بادشاہ بھی اپنی رعایا کی حفاظت کرتا ہے، تو یہ تینوں صفتیں حفاظت کی طرف داعی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے جو ہے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رونے لگے، ہچکیاں مار مار کر رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے، رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ جواب دیا کہ اگر دجلہ کے کنارے پر ایک کتا پیاس کی وجہ سے مر گیا تو سوال تو عمر ہی سے ہوگا، کسی اور سے تو سوال ہوگا نہیں، کیا اللہ کا خوف، کیا ڈر ہوگا؟
اور ایسی حکومت کرنے کے بعد بھی جب آخری وقت آتا ہے تو آخری وقت کے اندر جو ہے اپنے بیٹے کی گود میں ان کا سر ہے اور اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں بیٹا میرا سر جو ہے زمین پر رکھ دے۔ بار بار اصرار کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً انہوں نے اپنے والد کا سر زمین پر رکھا، زمین مٹی پر جو ہے اپنے چہرے کو الٹ پلٹ کرنے لگے، زمین سے جو ہے اپنے رخساروں کو ملنے لگے اور کہہ رہے ہیں ویل لک لعمر ویل لک لعمر ان لم یغفر لک ربک، عمر تیرے لیے ہلاکت اور بربادی ہے اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے، جن کے متعلق یہ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آپ معراج میں تشریف لے گئے، معراج میں آپ نے ایک عالیشان محل دیکھا، آپ نے یہ سمجھا کہ یہ محل میرا ہوگا، تو حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا محل نہیں ہے، یہ ایک قریشی نوجوان کا محل ہے، اس کا یہ محل ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ محل ہے۔ یہ وہ شخصیت کہہ رہی ہے ویل لک لعمر ولامک ان لم یغفر لک ربک، تیرے لیے اے عمر ہلاکت اور بربادی ہے اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ یہ حکومت کا جو ہے یہ ان کی حکومت کا یہ حال تھا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، چلے وہ صحابی آپ کی صحبت پائے ہوئے، آپ کے بعد جو تابعین گزرے ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 3 بر اعظم کے بادشاہ تھے، 3 بر اعظم، جتنا ہندوستان ہے نا اتنے 3 بر اعظم کے بادشاہ۔ حال کیا ہے، کیا تقویٰ ہے وہ؟ بیت المال میں جب داخل ہوتے تو اپنے ناک پر رومال رکھتے۔ اللہ کی قسم ایسے لوگوں کو جو ہے اس دھرتی نے نہ دیکھا ہے اور نہ دیکھے گی، ایسے تقوی اور ایسے ڈر والے تھے۔ بیت المال میں داخل ہوتے ہیں اپنے ناک پر جو ہے رومال رکھ کے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے یہ؟ فرمایا یہ بیت المال ہے جس میں سارے مسلمانوں کا حق لگا ہوا ہے، اگر میں اس میں داخل ہوا اور کہیں خوشبو عطر کی خوشبو میں نے اگر سونگھ لی، اللہ نے پوچھا کہ اس میں سارے مسلمانوں کا حق تھا تو نے اس کی خوشبو کیوں سونگھی؟ میں کیا جواب دوں گا؟ یہ تقوی کا عالم تھا یہ۔ پھر اللہ ایسے لوگوں کی جو ہے دنیا میں مدد نہ کرے تو پھر جو ہے کیا کرے؟ اللہ نے مدد کیوں کی؟ 3 بادشاہ ان سے پہلے گزرے تھے، سلیمان، ولید، عبد الملک، یہ 3 بادشاہ۔ ان تینوں نے، یہ 3 جو ہے ایسا نہیں کہ یہ دیندار نہیں تھے، بڑے دیندار تھے، بلکہ بعض کے متعلق تو یہ آتا ہے کہ رات میں نوافل کے اندر پورا قرآن پڑھا کرتے تھے، عبادت گزار تھے، لیکن ایک صفت ان میں یہ تھی کہ لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ تو ان کا حشر کیا ہوا؟ سلیمان ابن عبد الملک جب مر گیا تو اس کے جنازے کو جو ہے قبر کے قریب رکھا گیا، تو جنازے میں حرکت ہونے لگی، ہلنے لگا، تو اس کے بیٹے یوں سمجھے کہ ہمارا باپ جو ہے زندہ ہے۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میرے بھتیجو تمہارا باپ زندہ نہیں ہے، قبر میں دفن کرنے سے پہلے اللہ کا عذاب جو ہے اس پر نازل ہو گیا ہے۔ ظالم تھے سلیمان، ولید، عبد الملک، ان تینوں نے جو ہے منمانی زندگی گزاری۔ جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا اور ان کو جب بادشاہ بنایا گیا تو سب سے پہلے جو ہے انہوں نے خطبہ دیا، اور خطبے میں جو ہے یہ بات ارشاد فرمائی، لوگوں جب میرا بچپنا تھا تو مجھے شعر اور شاعری کا بڑا شوق تھا، جب بچپنے سے جو ہے میں آگے بڑھا، جوانی تک پہنچا، تو پھر امنگیں اور میری آرزوئیں بدلی، اب اللہ نے جو ہے مجھے بادشاہ اور خلیفہ بنایا ہے، اب میں تم کو جو ہے یہ دکھلاتا ہوں کہ حکومت کرنے کے بعد بھی آخرت کو کیسے کمایا جا سکتا ہے، اور کر کے دکھائی، اور ایسی کی
کہ ان کی گھر والی جو ہے حضرت فاطمہ نام تھا ان کا، فاطمہ بنت عبد الملک جو ہے ان کے سسر تھے، اور حضرت فاطمہ ان کی بیوی تھی۔ جب حکومت ملنے کے بعد اپنے گھر میں تشریف لائے اور کہنے لگے فاطمہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں طلاق دے دوں تو اس پر بھی میں راضی ہوں، اور اگر تم اپنے حقوق کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو تو پھر کوئی بات نہیں، اپنے دونوں ساتھ میں رہیں گے۔ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا رحمۃ اللہ علیہ، امیر المومنین سکھ کے زمانے میں میں نے آپ کو نہیں چھوڑا تو پھر دکھ کے زمانے میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں۔ حالانکہ معمولی عورت نہیں تھی یہ، دنیا کے اندر سیاست کے اعتبار سے ایسی کوئی عورت نہیں آئی جو حضرت فاطمہ تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی گھر والی، 7 اعتبار سے ملکہ تھی، بیگم تھی 7 اعتبار سے۔ ان کے دادا مروان جو ہے وہ بھی بادشاہ، ان کے سلیمان ان کے بھائی تھے وہ بھی بادشاہ، ولید ان کے بھائی تھے وہ بھی بادشاہ، ہشام یہ بھی ان کے بھائی وہ بھی بادشاہ، اور یزید یہ بھی بھائی یہ بھی جو یہ بھی بادشاہ، اور ان کے شوہر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بادشاہ۔ 7 اعتبار سے جو ہے یہ ملکہ تھی، بیگم تھی۔ وہ یوں کہہ رہی ہے کہ سکھ کے دنوں میں آپ کو نہیں چھوڑا تو دکھ کے دنوں میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں۔ پھر جو ہے حکومت چلائی، کیسی چلائی بھائی؟ ایسی حکومت کر کے دکھائی۔ ایک مرتبہ جو ہے ان کی بچیاں اپنے باپ کے پاس آئی رات کے وقت میں، اپنے منہ پر جو ہے اوڑھنی رکھ کر اپنے ابا سے بات کر رہی ہے، ان کی بچیاں بات کر رہی ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بچیوں سے پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے، اپنے منہ پر جو ہے اوڑھنی رکھ کے مجھ سے کلام کر رہے ہو؟ سننے جیسی بات ہے بھائی، کیا بات ہے کہ اپنے منہ پر اوڑھنی رکھ کے جو ہے تم مجھ سے بات کر رہے ہو؟ تو وہ تو کچھ نہیں بولی۔ حضرت فاطمہ جو ان کی بیوی ہے وہ کہنے لگی امیر المومنین آج جو ہے آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی تو آپ کی بچیوں نے کچی پیاز اور روٹی کھائی ہے، تو اس کچی پیاز کی کہیں آپ کو بو نہ آ جائے اس لیے اوڑھنی منہ پر رکھ کر جو ہے آپ سے بات کر رہی ہے کوئی ہم میں سے ایسا کوئی گھرانہ کہ جس میں کچی پیاز اور روٹی پر گزارا ہو رہا ہو؟ 3 بر اعظم کے بادشاہ ہے، 3 بر اعظم کے۔ جب عید کا زمانہ آیا، عید کا وقت آیا تو بچوں نے کہا کہ حضرت ابا جان ہمارے لیے جو ہے بچوں نے نہیں بلکہ ان کے گھر والوں نے کہا کہ آپ بچوں کے لیے جو ہے کپڑے سلا دیجئے۔ تو کہنے لگے میرے پاس کوئی پیسے ہی نہیں ہے، 3 بر اعظم کے بادشاہ، اور ایسا زمانہ آیا کہ کوئی ظالم نہ بچا، کوئی جو ہے زکوٰۃ لینے والا نہ بچا، کیسی خوشحالی ہوگی؟ اور بیت المال کے خزانے جو ہے لبالب بھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ شاہ کا اور جو ہے خلیفہ کا یہ حال ہے کہ کہہ رہے میرے پاس بچوں کے کپڑے کے سلانے کے لیے پیسے نہیں ہے۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی پھر کیا کریں گے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مجھے بھی پتہ نہیں میں کیا کروں۔ تو پھر حضرت فاطمہ کہنے لگی امیر المومنین آپ یہ کام کر دیجئے کہ 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ لیجئے، ایڈوانس تنخواہ جو ہے آپ 1 مہینے کی لے لیجئے۔ تو حضرت فرمانے لگے ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ کام کر لے، 1 مہینے کی جو ہے 1 مہینے کا اپاڑ لے لے اور پیشگی جو ہے تنخواہ لے لے، یہ ہو سکتا ہے۔ گئے اور اپنے خادم رضا ابن حیوان جو ہے ان کا نام تھا، اپنے خادم رضا کے پاس گئے، بلکہ اپنے خزانجی جو ہے مزاحم کے پاس گئے۔ مزاحم جو ہے ان کے خزانجی تھے، ان کے پاس گئے کہ بھائی مزاحم مجھے 1 مہینے کی جو ہے پیشگی تنخواہ دے دو۔ تو انہوں نے کاغذ اور قلم آگے کیا، امیر المومنین اگر آپ اس قلم اور کاغذ پر یہ لکھ کر دے دے کہ میں 1 مہینہ جو ہے زندہ رہوں گا، 1 مہینہ اگر میں زندہ رہوں گا تو میں آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی دینے کے لیے تیار ہوں۔ نیچا سر کر کے جو ہے رونے لگے، گھر آئے اور کہنے لگے اپنی بیوی سے کہ فاطمہ یہ کام بھی مجھ سے نہ ہو سکے گا،
بچوں سے کہہ دو انہیں پرانے کپڑوں کے اندر جو ہے عید منا لے، عید کر لے۔ جب عید کا دن آیا تو شاہی خاندان میں بنو امیہ میں جو ہے بنو امیہ کا نام جو ہے بڑا اعلیٰ اور اونچا نام تھا، ان کے سامنے کوئی سر اٹھانے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ دوسرے بڑے بڑے جو ہے لوگ آئے امیر المومنین کو مبارکبادی دینے کے لیے۔ ان کے بعد ان کے بچے، خود کے بچے آئے، اور ان کے ایک صاحبزادے تھے عبد الملک، جو بڑے نیک طبیعت تھے۔ جب حضرت نے اپنے بچوں کو جن کپڑوں میں دیکھا وہ پہن کر آئے تھے تو حضرت رونے لگے، اور دوسرے امیروں کے جو بچے آئے ہوئے تھے ان کے رشتہ داروں میں زرق برق لباس میں، چمکتے لباس پہن کر جو ہے وہ آئے تھے، تو ان کی طرف جب نظر کی اور اپنے بچوں کی طرف نظر کی تو رونے لگے۔ تو وہ عبد الملک جو ان کے صاحبزادے تھے فرمایا ابا جان رونے کی بات نہیں ہے، آپ نے تو ہماری گردن کو اونچا اور بلند کر دیا ہے کہ آپ کے پاس بیت المال کا سارا خزانہ ہوتے ہوئے بھی آپ نے اس میں خیانت نہیں کی ہے۔ ہم قیامت تک کے انسانوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے باپ تو وہ تھے کہ بیت المال کے خزانے لبالب بھرے ہوئے تھے، لیکن اس میں ایک پیسے کی بھی انہوں نے خیانت نہیں کی۔ لہذا آپ کو جو ہے اس طریقے پر غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھا ان کا زمانہ۔ ان کے عدل اور انصاف کا اثر جو ہے اس زمانے کے جانوروں پر بھی تھا۔ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے جنگل میں، اچانک جو ہے اس کی بکری پر جو ہے شیر نے حملہ کر دیا تو وہ زار و قطار رونے لگا۔ کوئی راہگیر وہاں سے جا رہا تھا، راستہ چلنے والا، تو اس نے دیکھا کہ یہ بکری کا بچہ سامنے مرا ہوا پڑا ہے تو اس کی وجہ سے رو رہا ہوگا، تو وہ گیا اور کہنے لگا بھائی اگر بکری کا بچہ مر گیا ہے تو اس میں رونے کی کیا بات ہے، دوسرا جو ہے بچہ اللہ تیرے کو دے دے گا بکری کے ذریعے۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو تم، میں اس بکری کے بچے کے مرنے کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا فانی سے کوچ کر کے آخرت کی طرف چلے گئے ہیں، یہ جنگل میں ہے اور یہ کہہ رہا ہے۔ تحقیق کی گئی تو تحقیق پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ ٹھیک اسی گھڑی میں، جس گھڑی میں شیر نے بچے پر حملہ کیا تھا، اسی گھڑی میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے۔ یہ زندگی کے اندر بھی جو ہے ان کے انصاف کا جانوروں پر بھی یہ اثر تھا۔ پھر ایسے لوگوں کے آخرت کا کیا پوچھنا بھائی۔ جب آخری وقت آیا تو اپنے خادم کو بلایا اور کہنے لگے کہ دیکھو سلیمان ہے، ولید ہے، ہشام ہے، یہ سارے بادشاہ، ان کے موت کا منظر تمہارے میرے سامنے ہے۔ جب وہ مر گئے تھے تو ان کے چہرے جو ہے سیاہ اور کالے پڑ گئے تھے، اور جب قبر میں ان لوگوں کو دفن کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیا تھا، قبلے کی طرف منہ رکھا گیا، چہرہ کیا گیا تھا، لیکن اللہ نے پھیر دیا تھا۔ تو تم بھی اس کو جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، اب میری باری آئی ہے، تم دیکھنا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے۔ جب ان کے جنازے کو قبر کے قریب لایا گیا تو آسمان سے جو ہے ایک پرچہ اڑتا اڑتا جو ہے ان کے سینے پر پڑا، ان کے سینے پر پہنچا۔ اس پرچے کو کھولا گیا، دیکھا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار۔ پرچے میں لکھا ہوا تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کو ہم نے جہنم کی آگ سے نجات دے دی۔ یہ پرچہ جو ہے ان کے سینے پر اڑ کر جو ہے آیا، اور وہ رضا ابن حوا فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے کفن کی گرہ کو کھول کر جب ان کو قبر میں رکھا گیا تو ان کے چہرے کو میں نے دیکھا کہ 14ویں رات کا چاند جو ہے، 14ویں رات کا چاند جتنا روشن ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے روشن ان کی قبر ہو گئی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا 14ویں رات کا چاند جو ہے قبر میں اتر آیا ہے۔ اسی لیے اللہ صحیح بادشاہ اگر ہوگا تو وہ اپنی رعایا کی حفاظت کرے گا، اس لیے ملک الناس یہ صفت بھی جو ہے مخلوق کی اور رعایا کی حفاظت کی طرف داعی ہے۔ اور تیسری صفت الہ الناس کہ جو انسانوں کا معبود ہوگا، اور معبود کا عابد کی حفاظت کرنا یہ تو بہت ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اپنی مخلوقات کی اور اپنے بندوں کی محافظ ہے،
کریم ذات ہے وہ، اسی لیے تو وہ گلا کر رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اگر وہ کریم نہ ہوتا، اللہ کی قسم کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ نماز چھوڑے، کسی کی طاقت نہ تھی کہ وہ روزہ چھوڑے، لیکن وہ کریم ہے، اسی لیے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے انسان تجھے رب کریم کے ساتھ کون سی چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ ایک اللہ والے ان کے جواب میں فرماتے ہیں غرنی کرم الکریم، کہ کریم کے کرم نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا۔ امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ الہام ہوا، اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ شبلی اگر میں تیرے عیوب کو اور تیری کمیوں کو جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں، تجھے کوئی انسان اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے، تجھے کوئی نہیں بٹھائے گا اپنے پاس۔ تو امام شبلی علیہ رحمٰن نے جواب میں فرمایا، عرض کیا کہ الہی اگر میں تیرے کرم اور تیرے بخشش کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دوں تو تجھے کوئی سجدہ نہ کرے گا۔ کیسا کریم ہوگا وہ، کوئی سجدہ تجھے نہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا بھائی تو بھی چھپا دے، میں بھی چھپا دیتا ہوں، آگے بات نہیں بڑھانی ہے۔ ایسا کریم رب ہے وہ، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ الہ الناس، اس تو معلوم ہو رہا ہے کہ لوگوں کا معبود جو ہے وہ عابد تھی، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ان لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، اور خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کیا بہترین خطاب ہے، کیا فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو۔ یہاں تک جو ہے دماغ میں آتا ہے کہ یہ خطاب جنید بغدادی کو ہوگا، امام شبلی کو ہوگا، بایزید بستامی کو ہوگا، میرے بندے کہہ رہے اللہ۔ حالانکہ یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جن کے نام اعمال میں ایک نیکی نہیں ہے، سارے نام اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے اللہ خطاب کر رہے ہیں، اور خطاب میں فرما رہے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو۔ ایک تو بندہ کہا اور اپنی طرف نسبت کی، میرے بندو کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر اور اپنی ذاتوں پر بہت زیادہ جو ہے اسراف اور حد تجاوزی کر دی ہے، بہت زیادہ جنہوں نے گناہ کر لیا ہے، ان سے اللہ کیا فرما رہے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے جو ہے مایوس مت ہونا۔ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے بڑی وسیع ہے۔ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کو بلائیں گے، دو آدمیوں کو، اور بلا کر جو ہے ان کو پھر فرمائیں گے، یہ جہنم میں سے نکال کر جو ہے دو آدمیوں کو بلائیں گے، اور اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ واپس جہنم میں چلے جاؤ۔ تو ایک تو بھاگتا ہوا جہنم میں چلا جائے گا، اور دوسرا جو ہے تھوڑا بھاگے گا، پیچھے مڑ کر دیکھے گا، پھر بھاگے گا، مڑ کر دیکھے گا۔ اللہ دوبارہ دونوں کو بلائیں گے، دونوں یہاں واپس آؤ۔ تو جو بھاگ کر چلا گیا تھا اس سے اللہ فرمائیں گے کہ ارے تو کیوں بھاگ کر چلا گیا سیدھا جہنم میں؟ تو وہ کہے گا دنیا میں ایک بھی نہ مانی، آج تو مانوں، دنیا میں تو ایک بھی نہیں مانی تھی، تو آج تو تیری مانوں، اس لیے میں جہنم میں بھاگ کر چلا گیا۔ دوسرے فرمائیں گے تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہے اور جہنم میں نہیں جا رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے اللہ تو ایسا کریم ہے کہ تیرے کرم سے یہ بہت بعید ہے کہ ایک مرتبہ جہنم میں سے نکالنے کے بعد تو دوبارہ جہنم میں بھیجے، تو ایسا کریم ہے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی جو ہے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے آپ مسکرا گئے۔ میدان قیامت میں جب اللہ تعالیٰ حساب اور کتاب کے لیے بیٹھیں گے، ایک بندہ آئے گا، اس کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک نیکی۔ اللہ فرمائیں گے ایک نیکی لے کر آؤ تو جنت، اور نہ لے کر آؤ تو جہنم۔ اب بیچارہ وہ مارا ادھر ادھر پھرے گا، وہ ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، دوسرے لوگوں کے پاس جائے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ میرا نفس، میرا اے اللہ مجھے ہی صرف بچا لے۔ ہر ایک کا یہ حال ہوگا۔ اللہ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، ہاں اللہ نے موقع دیا ہے بھائی، لاکھوں جنازے کندھوں پر اٹھ کر جو ہے قبر کے حوالے کر دیے، لیکن ابھی بھی جو ہے ہم سب کا حال یہ ہے ہوش میں نہیں آ رہے۔ اللہ کے واسطے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ وقت کی نزاکت اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف آؤ، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اللہ کے واسطے اللہ کی طرف توجہ بڑھائے ہم سب۔
تو ایک نیکی لے کر آوے تو جنت، اور لے کر نہیں آئے گا تو پھر جہنم، مارا مارا پھرے گا وہ، کوئی نہیں دے گا۔ ایک آدمی اس کو پریشانی حالت میں دیکھے گا، بھائی ادھر آؤ کیا بات ہے، وہ کہے گا کہ ایک نیکی کم پڑ گئی ہے، اگر مل جائے تو کام بن جائے، اور اگر نہیں ملے گا تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو وہ کہے گا کہ لے بھائی ایک میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے، تو تیرا کام تو بنے گا، میرے پاس تو اور کچھ ہے نہیں، ایک نیکی ہے تو لے کر جا، تیرا کام بن جائے۔ وہ لے کر راضی اور خوشی جو ہے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے کیا ہوا؟ کہا اللہ کام بن گیا۔ کہا کیسے؟ کہا ایک آدمی کے پاس ایک ہی نیکی تھی، اس کے پاس دوسری کوئی نیکی نہیں تھی، اس نے کہا لے تیرا کام بنا لے تو۔ اللہ فرمائیں گے بلاؤ اس کو۔ اللہ کے سامنے جو ہے وہ بھی حاضر ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے تم نے نیکی دی؟ وہ کہے گا ہاں اللہ میں نے نیکی دی۔ پھر اللہ فرمائیں گے اترید ان تکون اجود منی، کیا تم مجھ سے بھی بڑے سخی بننا چاہتے ہو؟ جاؤ تیری سخاوت پر جو ہے تیری مغفرت، اور اس کو میں اپنے فضل سے بھی معاف کرتا ہوں۔ دونوں کو اللہ معاف کر دیں گے، دونوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ تو ایسا کریم رب ہے، معلوم ہوا الہ الناس، یہ صفت بھی جو ہے حفاظت کی طرف داعی ہے۔ تو یہ تینوں صفتیں جو بیان فرمائی وہ حفاظت کی طرف داعی ہے، اور یہ تین صفت کے بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا من شر الوسواس الخناس، کہ پناہ کس سے مانگو؟ اس شیطان کے شر سے مانگو کہ جو پیچھے ہٹتا ہے، پیچھے ہٹنے والا ہے۔ شیطان کی صفت بیان کی گئی الخناس، چونکہ انسان کے دل کو جب وہ غافل پاتا ہے تو وہ وسوسے ڈالتا ہے، اور پھر اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں بندہ مشغول ہو جاتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی لیے شیطان کو خناس کہا گیا۔ کہاں ڈالتا ہے وسوسہ؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے پھر وہ وسوسہ ڈالنے والا من الجنۃ والناس، یعنی جنات ہو یا پھر انسان ہو۔ اب سورہ فلق میں جو حسد کے متعلق بات بیان کی گئی تھی، تو اس حسد کا علاج کیا ہے اس کو دور کرنے کا، اور سورہ ناس میں شیطانی وسوسے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو شیطانی وسوسہ آئے تو اس کو دور کرنے کا کیا علاج ہے، وہ علاج انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آئندہ جو ہے جمعرات کو اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔